الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. یہ سورۃ الاعراف کی 59 نمبر کی آیت ہے. اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے. پکی بات یہ ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے. سو نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم تم اللہ تعالی کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یقین جانو میں تمہارے متعلق ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو دیکھتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم کھلی گمراہی یعنی غلطی میں پڑے ہوئے ہو. قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم میں گمراہی یعنی غلطی میں نہیں ہوں، لیکن میں تمام عالموں کے رب کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وأعلم من اللہ ما لا تعلمون. میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اور میں اللہ تعالی کی طرف سے ایسی باتیں جانتا ہوں جن کا تم کو پتہ نہیں ہے. اَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. بھلا کیا تم کو تعجب ہو رہا ہے کہ تم ہی میں سے ایک آدمی کے ذریعے تم کو تمہارے رب کی نصیحت پہنچی تاکہ وہ نبی تم کو عذاب سے ڈراوے اور تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچو
اور تاکہ تم لوگوں پر رحم کیا جاوے. فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. سو ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ہم نے ان کو ڈبو دیا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے. یہاں سے اللہ تعالی کے نبیوں کے قصے شروع ہو رہے ہیں. چند پیغمبروں کے واقعات اللہ تعالی نے یہاں سے آگے تک بیان فرمائے ہیں. قرآن مجید کے اندر نبیوں کے جو قصے آئے ہیں تقریباً 25 اللہ کے نبیوں کے قصے قرآن میں موجود ہیں. ایسے تو 1,24,000 یا 2,24,000 یا 8,000 تقریباً اللہ تعالی نے دنیا میں نبی بھیجے، لیکن بہت سارے نبیوں کے قصے اللہ نے قرآن میں نہیں بتلائے، نام بھی نہیں بتلائے. بس 25 کے قریب نبیوں کے نام اور ان کے قصے قرآن میں موجود ہیں. یہ قصے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اس سے ایک فائدہ ہم کو ہوتا ہے نصیحت کا، عبرت کا، کہ پچھلے زمانے کے اندر جو قوم تھی دنیا میں، ان قوم کے لوگوں نے جب اللہ کی بات نہیں مانی، نبی کی نافرمانی کی، تو اللہ کا کیسا بھیانک عذاب ان کے اوپر آیا. لہذا ہم لوگ بھی عبرت پکڑے، نصیحت حاصل کریں کہ پہلے زمانے کے لوگوں پر عذاب آیا اور اللہ نے ان کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا. تو اگر اس زمانے میں بھی لوگ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آج بھی دنیا میں آ سکتا ہے. تو نبیوں کے قصوں کا ایک مقصد ہے عبرت، نصیحت، سبق، لیسن لینا. ساتھ میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنا کہ پچھلے زمانے میں جب اللہ کے نبی آتے تھے، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے، اور لوگ نبی کی دعوت کو مانتے نہیں تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ پوری قوم کو عذاب میں مار دیتے تھے، ہلاک کر دیتے تھے. لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، حضور کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایک عجیب بات رکھی ہے کہ یہ امت اللہ کی نافرمانی کرے تو بھی اللہ تعالیٰ ایسا بڑا عذاب نہیں بھیجیں گے کہ جس میں پوری امت برباد اور ختم ہو جاوے. ایسا عذاب اللہ اس امت پر نہیں بھیجیں گے. چھوٹے چھوٹے عذاب دیں گے، چھوٹی چھوٹی سزائیں دیں گے، چھوٹی چھوٹی پکڑ کریں گے دنیا میں. آخرت کی بات الگ ہے. لیکن جیسے پچھلے زمانے میں پوری امت کو اللہ ہلاک کر دیتے تھے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس زمانے کے اندر آخری نبی کی امت کو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کریں گے. یہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہے.
حضور کی برکت سے یہ نعمت ملی اس امت کو۔ تیسری بات یاد رکھ لو کہ پچھلے زمانے کی ہسٹری، اتہاس، تاریخ جاننے کا سچا اور پکا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ آج سے 1500 برس پہلے کیا ہوا، 3000 برس پہلے کیا ہوا، 5000 سال پہلے کیا ہوا، 6000 سال پہلے کیا ہوا۔ یہ ہسٹری، یہ اتہاس، یہ تاریخ، اس کو صحیح سچا جاننے کا دنیا میں کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ایک سچا ذریعہ ہمارے پاس ہے قرآن مجید، کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے جو واقعات بیان کیے، جو قصے بیان کیے، اس کی برکت سے پرانے زمانے کا صحیح سچا اتہاس، صحیح سچی تاریخ، ایک دم ٹرو اسٹوری ہم لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ ایک تیسرا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ زمانے میں جو کافر تھے، مشرک تھے، وہ رات دن حضور کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ حضور کو ان کے ستانے کی وجہ سے، پریشان کرنے کی وجہ سے بہت غم ہوتا تھا، بہت الجھن ہوتی تھی، بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کو ٹینشن آ جاوے، غم آ جاوے، ایسے موقع پر تسلی دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی اس کو تسلی دے، دو بات اچھی کہوے، ہمت کی بات کہوے، تو اس کا غم، اس کا ٹینشن ہلکا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ تو قرآن میں پچھلی امتوں کے جو قصے آئے، ان قصوں کے ذریعے سے خود اللہ تعالی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے، خود اللہ تسلی دے رہے، اپنے نبی کو تسلی دے رہے۔ نبی کو جو غم ہے، جو الجھن ہے، جو ٹینشن ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ قصے سنا کر کے تسلی دیتے ہیں۔ کتنی بڑی پیار اور محبت کی بات ہے۔ اللہ کو ہمارے حضور سے کتنا پیار ہوگا، اللہ کو ہمارے حضور سے کتنی محبت ہوگی کہ خود اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں ہمارے حضور کو، اور تسلی دینے کے لیے پچھلی امت کے قصے سنا رہے ہیں۔ اب یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے۔ یہ نوح علیہ السلام اللہ تعالی کے بہت بڑے پیغمبر ہے، بہت بڑا ان کا مرتبہ ہے، بہت بڑا ان کا درجہ ہے۔ نبیوں کی نبوت کے اوپر ایمان لانا ہمارے لیے فرض ہے۔ کوئی آدمی حضرت نوح علیہ السلام کو نبی نہ مانے تو اس کا ایمان نہیں باقی رہے گا۔ ان کو اللہ کا سچا نبی ماننا یہ ہمارے لیے فرض ہے، تو ہمارا ایمان صحیح اور سچا اور مکمل ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بہت بعد میں دنیا میں تشریف لائے۔ ان کا نام بعض تفسیر کی کتاب میں لکھا ہے کہ عبد الغفار تھا، بعض کتابوں میں لکھا ہے ان کا نام شاکر تھا، بعض میں لکھا ہے کہ ان کا نام سکن تھا۔ نوح ان کا نام نہیں ہے، یہ تو ان کا دوسرا نام ہے جس کو لقب کہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو نوح اس لیے کہتے ہیں کہ عربی میں رونے کو نوحاک بولتے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بہت روتے تھے،
زیادہ رونے کی وجہ سے ان کا نام نوحہ سے نو مشہور ہو گیا، ورنہ یہ نام ان کا حقیقت میں نام نہیں ہے. نام تو شاکر ہے یا عبد الغفار ہے یا سکن ہے، یہ تو بہت روتے تھے، اسی لیے جو ہے ان کا نام نوح بن گیا. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت نوح علیہ السلام کا انتقال ہوا. یہ دونوں کے اندر تقریباً 2856 سال کا زمانہ ہے. حضرت آدم کی پیدائش اور حضرت نوح علیہ السلام کا انتقال، یہ ٹائم 2856 سال کا ٹائم ہے. اور بعض گنتی کرنے والے یوں گنتی کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے تقریباً 1000 برس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. حضرت آدم کا انتقال اور حضرت نوح کا دنیا میں آنا بیچ میں پورے 1000 سال کا فاصلہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی پیغمبر تھے، چاہے آدم علیہ السلام ہو، ادریس علیہ السلام ہو یا شیش علیہ السلام ہو، ان نبیوں نے دنیا میں انسانوں کو زیادہ مسئلے مسائل نہیں بتلائے، زیادہ قانون اللہ کے نہیں بتائے، اس لیے کہ دنیا نئی نئی تھی. ابھی انسان نئے نئے زمین پر آئے تھے، ابھی تو ان کو یہ سکھانا تھا کیسے کھانے کا، کیسے کپڑے پہننے کے، کیسے مکان بنانے کا، کیسے زندگی گزارنے کی، کیسے کھیتی کرنے کی. ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جو جیون ضروریات ہوتی ہے، زندگی کی جو ضروری باتیں ہوتی ہے، وہ پہلے نبیوں نے انسانوں کو سکھلایا. اور دین میں کیا سکھاتے تھے؟ بس ایک بات، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اور نبی کو مانو اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی کو مانو. بس یہ 3 بات نبی پہلے سکھاتے تھے. کوئی زیادہ ڈیپ میں لمبے چوڑے مسئلے مسائل نہیں، کیونکہ ابھی تو دنیا شروع ہو رہی ہے، انسان دنیا میں آ رہے ہیں. ابھی تو انسانوں کو کیسے رہنا، کیسے کھانا، کیسے پینا، کیسے کپڑے پہننا وہی معلوم نہیں تھا. تو اللہ نے نبیوں کو بھیج کر یہ سب چیزیں سکھلائے. اور دوسری عجیب بات بتاؤں، پوری دنیا کے اندر کفر شرک یہ بھی کوئی زیادہ نہیں تھا، ذرا سا معمولی کہیں کہیں ہوگا. باقی سب انسان ایک اللہ کی عبادت کرنے والے. لیکن اب حضرت نوح علیہ السلام کا مبارک زمانہ آیا تو اس زمانے میں دنیا میں کفر شرک باقاعدہ چالو ہوا. یہ اتہاس بھی یاد رکھ لینا، اس دنیا میں کفر شرک باقاعدہ چالو ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے مبارک زمانے میں. ایمان اور کفر، ایمان اور شرک کا مقابلہ حضرت نوح علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہوا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک تو تبلیغ کی، اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کی تعلیم دی. 950 برس اور 1000 سے زیادہ برس کی ان کی عمر تھی حضرت نوح علیہ السلام کی. اور پرانے زمانے کے اندر اللہ نے ایسا ہی کیا، لوگوں کو لمبی لمبی عمر دیتے تھے، 1000 برس کی، 800 برس کی، 700 برس کی، 500 برس کی. پہلے زمانے میں بہت لمبی عمر ہوتی تھی. یہ آخری نبی کی ہم امت میں ہے. آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو اللہ نے عمر بہت چھوٹی دی، 63 برس کی، اور آپ کی امت کو بھی عمر بہت چھوٹی دی کہ ہاں اس امت کو 60-70 کے بیچ میں اللہ نے عمر دی۔ بہت کم لوگ 70 کے اوپر جاتے ہیں۔ پچھلے زمانے کے اندر عمر بہت لمبی لمبی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تو لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اور 1000 برس سے زیادہ کی عمر ہوئی۔ جب ان کی عمر 40 سال کی ہوئی تھی تو اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام عراق میں رہتے تھے، عراق آپ کا وطن تھا، اور عراق کے اندر آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے۔ آپ نے لوگوں کو سمجھایا، اے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی، معبودوں کی عبادت کرو گے تو بڑا عذاب تمہارے اوپر آئے گا، اور اللہ کا عذاب آ کر تم کو پکڑ لے گا۔ جب لوگوں کو یہ سمجھانا چالو کیا تو عراق کی پبلک نے کیا کیا؟ خود تو سدھرتے نہیں، خود تو توبہ کرنا نہیں، اوپر سے کہنے لگے اے نوح تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہو، یہ تمہاری بہت بڑی غلطی ہے۔ نبی کو کہہ رہے کہ تم غلط کام کر رہے ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو کہا، بھائیو میں غلط کام نہیں کر رہا ہوں، مجھے اللہ نے، تمام دنیا کے مالک نے رسول بنا کے بھیجا ہے، تم کو ایک اللہ کی عبادت سکھانے کے لیے بھیجا ہے، میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، میں تو اللہ کی بات تم کو پہنچا رہا ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے یہاں سے فرشتہ بھیج کر کے بہت ساری باتیں سکھائی ہے۔ دیکھو نبی کے اندر یہی سب سے بڑا کمال ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نبی بناتے ہیں اس کے پاس اللہ فرشتہ بھیجتے ہیں، اور زیادہ تر حضرت جبرائیل کو بھیجتے ہیں، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، ان کو اللہ بھیجتے ہیں نبی کے پاس، اور اللہ تعالیٰ خود نبیوں کو دین کی بات سکھاتے، شریعت کی بات سکھاتے، قانون سکھاتے، اللہ کی مرضی والی بات سکھاتے۔ تو نبی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اللہ فرشتہ بھیج کر کے ان کو تمام باتیں سکھلاتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو یہی سمجھایا، بھائیو اللہ کے یہاں سے فرشتہ میرے پاس آتا ہے، اور اللہ مجھے خود سکھاتے ہیں فرشتے کے ذریعے سے، اور جو بات اللہ مجھے سکھاتے ہیں میں تم کو سکھاتا ہوں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وہ لوگ یوں کہنے لگے کہ ارے ایک انسان کو اللہ نے نبی بنایا، جو انسان کھانا کھاوے، پانی پیوے، شادی کرے، اس کو بچے ہوئے، جو انسان بازار میں چلے پھرے، اس کو اللہ نے رسول بنایا، نبی بنایا۔ وہ لوگ یوں چاہتے تھے کہ اللہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجے۔ نبی انسان نہیں ہونا چاہیے، نبی فرشتہ ہونا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک دم سمپل سمجھا رہے، لوگوں میں تمہارے جیسا انسان ہوں، مرد ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور نبی اس لیے بنایا ہے تاکہ میں تم کو جہنم کی آگ سے ڈراؤں کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو جہنم کی آگ تم کو برباد کر دے گی۔ اب تم اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ تقوی کی برکت سے تم پر رحمت اتاریں گے، اللہ تم کو برکت عطا فرمائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک برابر لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اور 5 پتھر کے بڑے بڑے بت بنائے،
معبود بنائے. ایک کا نام تھا ود، دوسرے کا نام تھا سوا، تیسرے کا نام تھا یغوث، چوتھے کا نام تھا یعوق، پانچویں کا نام تھا نصر. یہ 5 بڑے بڑے خدا بنائے، بت بنائے، مورتیاں بنائی اور اس کی عبادت کرنا انہوں نے شروع کیا. اور یہ بت ان لوگوں نے بہت دن پہلے سے بنا رکھے تھے، لیکن ذرا سنبھل کے رہتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کا مبارک زمانہ آیا تو کھلم کھلا انہوں نے ان 5 دیو کی مورتیوں کی عبادت کرنا شروع کر دیا علل اعلان. حضرت نوح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، لیکن یہ لوگ ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں، بلکہ نبی جب ان کو سمجھانے کے لیے جاتے تو لوگ ان کو اتنا مارتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے تھے. اتنا لوگ ان کو مارتے تھے. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ مارتے مارتے جب بے ہوش ہو جاتے تو لوگ ان کے اوپر کمبل ڈال لیتے، جاڑی چادر ڈال لیتے، گودڑے ڈال لیتے اور اس میں لپیٹ کر کے نبی کو ان کے گھر میں ڈال دیتے تھے. کپڑوں میں لپیٹ کر، چادر میں لپیٹ کر، کمبل میں لپیٹ کر نبی کو گھر میں ڈال کے آتے تھے. اتنا ظلم کیا ان لوگوں نے. بعض مرتبہ یہ ہوتا کہ حضرت نوح علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے تو لوگ آ کے آپ کی گردن کے اوپر پیر رکھتے اور گردن پر پیر رکھ کے زور سے دباتے کہ یہ نوح کی گردن ٹوٹ جاوے اور گردن ٹوٹ کے نوح مر جاوے. اتنا ظلم کرتے تھے لوگ، اتنی تکلیف دیتے تھے لوگ. لیکن پھر بھی پورے 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے ایک اللہ کی عبادت کی ان لوگوں کو دعوت دی. 80 آدمی ایمان لائے، فقط 40 مرد تھے، 40 عورتیں تھیں. اب سوچو کہ 950 سال کی محنت کے بعد صرف 80 لوگ ایمان لاوے تو نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنا صدمہ ہوا ہوگا، کتنا رنج اور غم ہوا ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بددعا کی اللہ سے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اے میرے رب، زمین کے اوپر کسی بھی بت پرست کا گھر باقی نہیں رہے، سب کے گھر کو تو برباد کر دے، تباہ کر دے، اس لیے کہ اگر تو ان کے گھروں کو باقی رکھے گا تو اے اللہ ان کی اولاد بھی بت پرست بنے گی، نبی کے دشمن بنے گی. ایسی بددعا کی. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا قبول فرما لی اور خدا کی طرف سے ایک زبردست پانی کا عذاب آیا. ایک تنور تھا جو ماں حوا جنت میں سے لائی تھی. جنت سے جب ماں حوا آئی تو کچھ چیزیں ساتھ لے کے آئی تھی، اور عورتوں کو زیادہ محبت کچن ویئر سے ہوتا ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ حضرت حوا سے چلا آ رہا ہے. تو حضرت حوا بھی جب جنت سے آئی ماں حوا تو کچن کا کھانے پکانے کا سامان ساتھ میں لے کر کے آئی تھی. اور حضرت آدم علیہ السلام بھی کچھ لائے تھے، وہ جنت کے پھل فروٹ لائے تھے. اس لیے یہ جو دنیا میں پھل فروٹ ہے یہ جنت کے پھل فروٹ کا نمونہ ہے. بس فرق اتنا کہ آدم علیہ السلام جو جنت کے فروٹ لائے تھے اس میں بیج گٹلی نہیں تھی،
اور بعد میں دنیا میں جو فروٹ میں سے نئے فروٹ اگنے شروع ہوئے اس میں بیج بھی آئے، گٹلی بھی آئی، اور جنت کے فروٹ سڑتے نہیں۔ آدم علیہ السلام نے وہ کھا لیے، استعمال کر لیے، اور دنیا کے فروٹ سڑتے ہیں، کھاتے ہیں لوگ، کھائے نہیں تو بگڑ جاتے ہیں۔ تو حضرت حوا جنت میں سے ایک تنور لائی تھی جس میں روٹی بنائی جائے، تو اس تنور کو عراق میں ایک مسجد کے دروازے کے اوپر لگایا گیا تھا۔ تو ایک نشانی اللہ کی طرف سے آئی کہ یہ تنور جس میں آگ ہوتی ہے وہ آگ ٹھنڈی ہو جاوے اور اندر سے پانی کا فوارہ نکلے تو سمجھ لینا کہ اب اللہ تعالی کا عذاب آنے والا ہے۔ رجب کا مہینہ تھا، 10ویں تاریخ تھی رجب کی، اور صبح صبح فجر کے وقت پر عراق کی اس مسجد کے دروازے کے تنور میں سے پانی کا فوارہ اڑا، اور حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب اللہ کا عذاب شروع ہو گیا۔ تو جلدی جلدی انہوں نے ایک کشتی بنائی تھی، اسٹیمر بنائی تھی، اور وہ اسٹیمر بھی اللہ کے حکم سے بنائی تھی۔ اور اسٹیمر بنانا پہلے کوئی جانتا نہیں تھا، تو اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، اور بھیج کر کے باقاعدہ سکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیسے کشتی بنانے کی۔ تو پاٹیے جوڑ جوڑ کر کے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنا کے رکھی تھی۔ فوراً گئے 80 ایمان والوں کو بلایا، چلو آ جاؤ، جلدی جلدی کشتی میں بیٹھ جاؤ، ابھی اللہ کا طوفان عذاب آ رہا ہے، عذاب۔ جلدی جلدی ایمان والے آ کر کشتی میں بیٹھ گئے۔ 3 مال کی وہ کشتی تھی، منزل 3 تھی، 3 فلور تھے اس کشتی کے اندر۔ اللہ نے حکم دیا کہ ابھی ہم جانوروں کو اور پرندوں کو بھی بھیجتے ہیں، ان کو بھی کشتی میں بٹھاؤ اپنے ساتھ، لیکن وہ جانور جن جانوروں کو اللہ دنیا میں باقی رکھنا چاہتے تھے کا ان جانوروں کو بٹھانا ہے، اور جن کو بچانا نہیں ہے، جن کی نسل ختم کر دینی ہے، اللہ نے فرمایا ان کو کشتی میں نہیں بٹھانا ہے۔ سب جانوروں کو اللہ نے حکم دیا، جاؤ نوح کی کشتی کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے دروازے پر بیٹھ گئے، جانور آنے چالو ہوئے۔ اب ہر ایک جانور میں سے ایک ایک جوڑا، ایک ایک کپل، ایک ایک میل فیمیل، نر مادہ حضرت نوح علیہ السلام نے پکڑنا چالو کیا۔ دائنا ہاتھ مارتے تو قدرتی بات نر آ جاتا، میل آتا، اور بایاں ہاتھ مارتے تو فیمیل مادہ آ جاتی۔ زیادہ اس پر کہنا نہیں چاہتا چونکہ مستورات بھی سنتی ہے۔ تو دائنے ہاتھ میں نر مرد آتے، مذکر آتے، اور بائیں ہاتھ کے اندر فیمیل مادہ آ جاتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر جانور اور پرندے میں سے ایک ایک جوڑا، ایک ایک کپل کشتی کے اندر بٹھانا شروع کیا۔ جانوروں کو الگ فلور پر، پرندوں کو الگ فلور پر، اور اوپر جو ہے سب انسان جو 80 ایمان والے تھے وہ آرام سے بیٹھے۔ اور جن جانوروں کی نسل نہیں چلانی تھی ان جانوروں کو کشتی میں نہیں بٹھایا۔ میں ایسا سمجھتا ہوں، کسی کتاب میں پڑھا نہیں، ایسا سمجھتا ہوں کہ ابھی جو دنیا میں ڈائناسور کی باتیں چلتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے طوفان میں ڈائناسور ختم ہو گئے ہوں گے، اس زمانے سے پہلے ہوں گے، پھر طوفان جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا اس زمانے میں یہ ڈائناسور جو ہے ختم ہو گئے ہوں گے، ایسا میری سمجھ میں آتا ہے، اللہ جانے حقیقت حال۔ اتنے میں سانپ آیا بیٹھنے کے لیے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ تو لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، تجھے نہیں بٹھاؤں گا۔ تو اس نے وعدہ کیا، حضرت میں کسی کو پریشان نہیں کروں گا، جو میرا آپ کا وعدہ ہو رہا ہے جو یاد دلا دے میں اس کو پریشان نہیں کروں گا۔ اسی لیے آج بھی
کتابوں میں یہ وظیفہ لکھا ہے کہ تم 11 مرتبہ یہ پڑھ لو جو سانپ نے وعدہ کیا تھا اس زمانے کے، سلام علی نوح فی العالمین، حضرت نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو تمام دنیاؤں میں۔ جو آدمی صبح و شام 11 مرتبہ پڑھ لے یا سانپ دکھے اور پڑھ لے تو انشاءاللہ سانپ اس کو کاٹے گا نہیں۔ یہ وہ وعدہ ہے جو سانپ کو یاد دلانا ہے کہ تو نے نوح علیہ السلام کے سامنے کیا وعدہ کیا تھا، بس یہ آیت پڑھ لو 11 مرتبہ زور زور سے تو انشاءاللہ سانپ تم کو کاٹے گا نہیں۔ سلام علی نوح فی العالمین، یہ قرآن کی آیت ہے۔ بالآخر اس کو بھی حضرت نوح علیہ السلام نے بٹھا لیا، چونکہ اگر وہ نہیں بٹھاتے تو پھر کینسر کے اندر جو انجیکشن دیتے وہ کہاں سے بنتا، کیونکہ کینسر کی ٹریٹمنٹ کا انجیکشن سانپ کے زہر میں سے بنتا ہے، اور بھی بہت ساری دوائیں سانپ کے زہر سے بنتی ہے۔ سب کو حضرت نوح علیہ السلام نے بٹھا لیا کشتی میں، اور پھر پانی کا طوفان شروع ہوا۔ 6 مہینے تک پوری دنیا کے اندر پانی کا طوفان رہا۔ اللہ نے کعبہ کو بھی آسمان پر اٹھا لیا، صرف اس کے پائے فاؤنڈیشن باقی رہا، کعبہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے اور کشتی سیدھی عراق سے مکہ گئی، اور جو کعبہ کی جگہ ہے وہاں بھی پانی تھا، لیکن نوح علیہ السلام نے کشتی میں بیٹھ کر کعبہ کا طواف کیا، کعبہ کی جگہ کے اوپر طواف کیا کشتی میں بیٹھ کر، اور کئی دن تک طواف کرتے رہے۔ پھر ان کی کشتی آگے چلی۔ 10 رجب کو پانی کا طوفان شروع ہوا اور محرم کی 10ویں تاریخ آئی۔ پورے 180 دن 6 مہینے تک پوری دنیا میں پانی کا طوفان رہا۔ کتنا پانی رہا؟ اس زمانے کے اندر جو سب سے اونچا پہاڑ تھا، اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر 40 ہاتھ پانی تھا۔ سب سے اونچے دنیا کے پہاڑ کی چوٹی پر کوئی جاوے تو پھر اوپر 40 ہاتھ پانی، اتنا زبردست پانی کا طوفان آیا۔ اور 180 دن کے بعد 10 محرم کو پانی کا عذاب ختم ہوا، اور حضرت نوح علیہ السلام 80 ایمان والوں کے ساتھ کشتی میں سے اتر کر زمین پر آئے۔ پوری دنیا میں سب مر گئے، انسان بھی، جانور بھی، پرندے بھی، کوئی نہیں بچا، صرف کشتی میں بیٹھنے والے بچے۔ موصل ایک جگہ ہے عراق میں، بڑا شہر ہے، وہاں پر جو ہے جودی پہاڑ ہے، وہاں حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے، اور اتر کر کے ایک جگہ انہوں نے شہر بسایا۔ اسی لیے وہ جو شہر انہوں نے بسایا اس کا نام بن گیا سمانون سیٹی۔ سمانون سیٹی اس لیے کہ عربی میں 80 کو سمانون بولتے ہیں، عربی آنکڑے بھی سیکھ لو، 80 کو عربی میں سمانون بولتے ہیں۔ تو 80 ایمان والے کشتی سے اترے اور ایک نیا شہر پہلا بنا، اسی لیے اس شہر کا نام سمانون سیٹی ہو گیا۔ پھر وہاں سے پوری دنیا نئی چلی۔ یہ 80 ایمان والے تھے، وہ آہستہ آہستہ انتقال کر گئے۔ صرف نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، سام، حام، یافس، 3 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے، وہ زندہ رہے، ان کی شادیاں ہوئی، اور ان کے ذریعے سے پوری دنیا کے انسان چلے۔ اس وقت پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی اولاد ہے۔ ایک حضرت سام، دوسرے حضرت حام، تیسرے حضرت یافس، ان کی اولاد ہے۔ یاجوج ماجوج بھی اور دنیا کے تمام انسان بھی یہ حضرت نوح کی اولاد میں سے۔ اس طرح ظالموں، کافروں، نافرمانوں کو اللہ تعالی نے پانی کے اس زبردست طوفان کے اندر غرق کر کے ختم کر دیا۔ اللہ اپنے فضل سے، اپنے عذاب سے ہماری دنیا اور آخرت میں حفاظت فرمائے۔
یہ کسی نے سوال لکھا ہے کہ بھائی کچھ لوگ مسجد میں آتے ہیں کہ بھائی مسجد باندھکام کا اعلان کرنے کے لیے، تو اعلان کی وجہ سے نمازیوں کی نماز میں ڈسٹرب ہوتا ہے۔ بھائی دیکھو، اگر کہیں مسجد کا کام ہو رہا ہے، آپ نے اس کی تحقیق بھی کر لی کہ صحیح ہے، کوئی غلط فراڈ اور دھوکہ نہیں ہے، تو پھر اس کے چندے کا اعلان مسجد میں کرنے دینا چاہیے، اور فرض نماز سے سلام پھیرا کر کے 15 20 25 سیکنڈ کا اعلان ہو جائے کہ بھئی فلاں جگہ مسجد بن رہی ہے، ہم آئے ہیں، باہر بیٹھے ہیں، دے دو، کافی ہے، اتنا بجٹ ہے، ہونا چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چندے کے لیے اعلان فرماتے تھے، اسی لیے چندے کے لیے اعلان کرنے والوں کو اجازت دینی چاہیے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ بعض لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں کہ پیر کی مجلس کے بعد اعلان کر دینا، تو میں منع کرتا ہوں کہ بھائی میں اعلان نہیں کروں گا، اس لیے کہ ایک بات تو یہ ہوتی کہ وہ جو آ رہے ہیں وہ سب کی تحقیق میں کہاں کرنے جاؤں کہ صحیح ہے غلط ہے، پھر آج ایک کو ہاں کہا کل کسی کو نہ کہا تو ان کو برا لگے گا، اور پھر آپ لوگ بھی یہ سمجھو گے کہ تو ہر پیر کو تفسیر بعد چندے کا اعلان ہوتا ہے، تو آپ جو ہے قرآن کی مجلس میں آنے سے بھی گھبراؤ گے، اسی لیے میں اعلان نہیں کرتا ہوں اور کروں گا بھی نہیں، آئندہ بھی نہیں۔ کوئی خاص بات ہو تو الگ موقع ہے، لیکن مجھے اس کام کے لیے جو ہے آپ حضرات تکلیف نہ دیں۔ باقی مسجدوں میں اس کے اعلان کی اجازت دینی چاہیے، بلکہ بات نکلی ہے تو آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ مسجدوں میں چندے کے لیے آنے والے سفیروں کو رکنے کی بھی اجازت دینی چاہیے، اور ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام کر دینا چاہیے۔ آنے والے مہمان کے اکرام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو آنے والے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، حکم دیا اللہ کے نبی نے۔ اسی لیے چندے والوں کو تحقیق کر لینے کی، وہ بالکل کرنے کی، ایک دم پکی اور پرفیکٹ، اس کا آئی ڈی بھی دیکھ لینے کا اور آئیڈینٹی کارڈ بھی دیکھ لینے کے، اور اب تو فون کا زمانہ ہے، اسکیم کے فارم میں فری سب باتیں ہوتی ہے، تو وہاں مدرسوں میں فون کر کے بھی تحقیق کر لو کہ یہ صحیح آدمی ہے، پھر جب تحقیق ہو جائے تو پھر ان کو مسجد میں رہنے کی اجازت بھی دو، اور جو ہے محلے سے لا کے کھانا بھی کھلاؤ، ان کو چندے کے لیے اعلان کی بھی اجازت دو۔ یہ بہت ضروری ہے، اس کے اوپر پابندی نہیں لگانی چاہیے، جو لگاتے ہیں وہ غلط کام کرتے ہیں۔ ہمارے اماں صابرہ بی بی غلام نبی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل کرم سے مکمل شفا عطا فرمائے، مکمل تندرستی عطا فرمائے۔ لوگ نام کے مطلب پوچھتے رہیں گے تو مجھے یہاں ایک ڈکشنری رکھنی پڑے گی اب عربی کی۔ ماہرہ بانو، پہلی بات تو یہ پوچھو کہ ماہرہ نام رکھنا چاہیے کہ نہیں۔ صحابی اور صحابیات کے اتنے سارے نام ہیں، اس کو چھوڑ کر کے ایسے سب تم لوگ نام رکھو تو یہ بہت اچھی بات نہیں ہے۔ ماہرہ کے معنی ایکسپرٹ، انوبھوی، یہ اس کا معنی ہوتا ہے، لیکن اس کے بجائے صحابی عورتوں کے نام پر سے اچھے اچھے پاک نام رکھو۔ وہاں افریقہ میں جو ملاوی جاتا ہوں تو وہاں کے پورے ملک کے سب سے بڑے مفتی صاحب مفتی اعظم شیخ عباس تھے، جو افریقہ کے جو کالے لوگ ہوتے انہی میں سے تھے، اور میں نے ان سے حدیث، تفسیر اور تجوید و قرات کی سند بھی لی تھی، اس حیثیت سے وہ میرے استاد بھی ہوتے تھے، بڑے عالم تھے، پورے ملک کے سب سے بڑے مفتی اعظم گنے جاتے تھے شیخ عباس۔ ان کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرماوے، ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرماوے، کروٹ کروٹ کروڑوں رحمتیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نازل فرماوے۔
یہاں قریب میں ہمارے باڈولی سے آگے ویارہ ایک بستی ہے، وہاں ہمارے دور کے تعلق والوں میں ایک صابر نام کا بالکل نوجوان لڑکا تھا، بالکل نوجوان. اس کی شادی کے اندر بھی ہمارا حصہ تھا، ہم نے حصہ لیا تھا اس کا نکاح کرانے میں بھی. اچانک وہ گھر کے باڑے کے اندر کچھ گر گیا اور انتقال ہو گیا. بالکل نوجوان لڑکا. اللہ تعالیٰ اس صابر وقاریہ کی بھی مغفرت فرمائے، اس کی قبر کو نور سے منور فرمائے. مجھ سے بہت اخلاص سے وہ محبت رکھتا ہے. جمعہ کو میں نواپور جاؤں اور جمعہ پہلے جو اگر میں نکل آؤں مدرسے کے کام کو نمٹا کے، تو راستے میں مجھے پوچھنا ہوتا کہ جمعہ مجھے کہاں ملے گی، تو میں اسی کو فون کرتا تھا کہ بھئی کہاں کتنے بجے جمعہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اس کی بال بال مغفرت فرمائے. 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کفالت فرمائے، پرورش فرمائے، اللہ ان کی تربیت فرمائے. دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور میرے استاد حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری دامت برکاتہم العالیہ بیمار چل رہے ہیں. کچھ ہلکا سا فالج کا لقوہ کا اٹیک ان کے اوپر ہوا ہے. ان کے لیے بھی تندرستی کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مکمل شفا عطا فرمائے، تندرستی اور عافیت عطا فرمائے. اسی آنے والے جمعہ کو سورت شہر میں ان کا پروگرام بھی ہے. اللہ ان کو مکمل تندرستی اور شفا عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لو. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ فتنے فساد سے ہماری حفاظت فرما، فتنے فساد سے ہماری حفاظت فرماؤ، فتنے فساد سے حفاظت فرماؤ. اے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرماؤ، عدل و انصاف کا بول بالا فرماؤ. اے اللہ ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرماؤ، ظالموں کی سازشوں کو ناکام فرما دیجیے. اس ملک میں رہنے والی قوموں میں آپس میں رواداری بھائی چارہ عطا فرماؤ. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، جو دنیا سے چلے گئے ان کی بال بال مغفرت فرماؤ. ہماری عمروں میں برکت عطا فرماؤ، عافیت اور سلامتی عطا فرماؤ. ہماری اولاد کی اسلامی تعلیم اور تربیت فرماؤ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم. آمین آمین آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.